برطانیہ کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ بورس جانسن یا جیرمی ہنٹ؟ دونوں امیدواروں کے ملک بھر میں 15 سے زائد پارٹی میٹنگز میں شرکت، ہزاروں کارکنوں کے سوالات کے جواب دیے۔ وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کی آخری میٹنگ کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان اور وسیم کاظمی اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان فرینڈز آف کنزرویٹو کے چیئرمین ضمیر چودھری نے سینکڑوں پارٹی ورکرز کے ہمراہ اس پارٹی ہسٹنگ میں شرکت کی اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخ ساز ہسٹنگ میں فرینڈز آف پاکستان کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹوری پارٹی پاکستانی کمیونٹی میں بھی بھرپور مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ 300 سے اوپر پاکستانی اوریجن کے لوگ تشریف لائے ہیں آج، اور انہوں نے خود دونوں جو کینڈیڈیٹس ان کی باتیں سنی اور ان کو جو سوال پوچھے انہوں نے، اور اس کے بعد ابھی فیصلہ کریں گے، ہفتے کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کس کے لیے وہ ووٹ کریں گے۔ ڈائریکٹر کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان عالیہ افضل خان نے اس موقع پر کہا کہ ٹوری پارٹی کی یہ میٹنگ انتہائی کامیاب رہی ہے اور پاکستانی خواتین کے لیے اس پارٹی میں آگے بڑھنے کے کثیر مواقع موجود ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی میں خواتین کا، پاکستانی خواتین کا سکوپ پاکستانی مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھنک مائنورٹی کی خواتین کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن کریں، اور ہماری جو خواتین کی نئی نسل ہے وہ بہت پڑھی لکھی ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، اور ان میں وہ کانفیڈنس ہے کہ وہ گورنمنٹ اور گورننس میں آ سکتی ہیں۔ فائنانس سیکرٹری شاکر الہی نے اس موقع پر کہا کہ ٹوری پارٹی کی آج کی میٹنگ بہت کامیاب رہی تھی اور اس میں لوگوں کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی ٹوری پارٹی برطانیہ کی مضبوط اور بڑی جماعت ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں ادھر شامل ہوئیں اور آئیں، باتیں سنیں اور اس چیز کو سپورٹ کریں۔ Look, I'm very optimistic. We've had a really good set of hustings. Everyone's been really supportive. A lot of people have come in not knowing who they were going to vote for and come out and wearing our Jeremy Hunt stickers. So it's been really good. I did really enjoy, and I would like to be I'd like to be a prime minister as a Boris Johnson because he's very good person. بہت اچھی ہسٹنگ گئی ہے آج کی، اس میں بورس جانسن نے اپنا کلیئر ویو دیا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے، وہ کس طرح سے برطانیہ کو لیڈ کریں گے۔ اس طرح سے جیرمی ہنٹ نے اپنا ویو دیا کہ وہ کس طرح سے اس عظیم ملک کو لیڈ کریں گے۔ ٹوری پارٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے لیے اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے بڑی بیسٹ پارٹی ہے۔ ان کا فیملی سٹرکچر بھی اچھا ہے، خاندان فیملی سٹرکچر بلیو کرتے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے ٹریڈیشن کے کافی قریب ہیں، لیکن پرابلم ہے اس وقت بریکسٹ کی۔ جیسا کہ یہ دونوں لیڈر کہہ رہے ہیں، دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ وداؤٹ ڈیل اگر ہم نکلیں گے تو برٹش کے لیے بہت سیریس پرابلم ہوگی۔ ہم نے جو اپنا پاؤنڈ ہے، جو ہمارا کرنسی ہے، اس کی ویلیو کس حد تک جائے گی کہ تاکہ ہماری ایکسپورٹس کو فرق پڑے۔ ہم نے امیگریشن کے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے اپنا انٹرنل بجٹ جو ہے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ سارے گولز جو ہیں یہ کمپلیٹ ہونے چاہیے، ایک ویژن ہونی چاہیے۔ Maybe come across as a bit more serious because people think that Boris is not going to be very serious and that's why he can move the crowds and everything, and that Jeremy will come across as being the professional compared to Boris. But here the public has really shown that the support is greatly for Boris because he's honest in his answers and he's not just making a general reply. برطانیہ کی پارٹیز کے جو سسٹم ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو چیز لیک ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، وہ یہ ہے کہ پارٹیز ابھی تک ادارے نہیں بن سکے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے یہ پارٹیاں ادارے بنی ہیں، یہاں پہ لیبر ہو، کنزرویٹو ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے شخصیات سے۔ لندن کے ایکسل میں ہونے والی پارٹی کی جنرل میٹنگ میں ہزاروں پارٹی ورکرز اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ بورس جانسن یا جیرمی ہنٹ، کون ہوگا آئندہ برطانیہ کا وزیر اعظم؟ اسی لیے آج کنزرویٹو پارٹی نے ہسٹنگ تقریب میں دونوں امیدواروں سے خوب سوالات کیے۔ آئندہ چند روز کے اندر 1,80,000 کنزرویٹو پارٹی کے ممبران آئندہ کے وزیر اعظم کا فیصلہ کریں گے۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ جامع مسجد الفاروق گلاسکو میں حاجیوں کی رہنمائی اور معلومات کے لیے حج سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے شاہد میر۔
اسکاٹ کے شہر گلاسکو کی مسجد فاروق میں گلاسکو سے مناسک حج کے لیے جانے والوں کو رہنمائی کے لیے پروقار اور سادہ تقریب کا بندوبست کیا گیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے مولانا حبیب اور دیگر نے کہا کہ حج اسلام کا اہم رکن ہے، اسے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متعلق تمام معلومات ہوں تاکہ وہاں جا کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گلاسکو سے 29 جولائی کو حج پر جانے والے خوش نصیب اوورسیز پاکستانی اور دیگر شخصیات نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز حج کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ آج کے پروگرام جو حج سے ملا رہا ہے الحمدللہ ہم ہر سال کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں ان کو یہاں سے ایجوکیٹ کر کے بھیجا جائے، سفر کی جو مشکلات ہیں وہ بھی، مذہبی طور پہ جو آسان مشکلات آتی ہیں وہ بھی، ہر چیز جو ہے ان کو الحمدللہ ہم نے بتائی ہے اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہر سال دن بہ دن جو ہے ترقی کر رہا ہے اور لوگ اس میں جو شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی مرد اور مستورات جو ہماری بہنیں کثیر تعداد میں انہوں نے شرکت کی اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ یہ مسجد کی جو انتظامیہ مدرسہ فاروق والے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس پروگرام میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے خیال میں یہ جو سیمینار آج تھا بہت ہی انفارمیٹیو تھا اور میں دوسرے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں کہیں بھی ایسے سیمینارز ضرور جائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تقریب میں زائرین کے علاوہ علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ آج اسکاٹ کے شہر گلاسکو کی مسجد الفاروق میں حج سیمینار منعقد ہوا، جس میں حجاج کرام جو کہ آئندہ چند ہفتوں تک حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو مزید معلومات دی گئیں جس سے انہوں نے استفادہ کیا، اور حاجیوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ شاہن میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ۔ لیچورتھ گارڈن سٹی کا شمار لندن کے خوبصورت نواحی علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر ثقافتی پروگرامز اور فیسٹیولز کے حوالوں سے اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ اس خوبصورت اور صحت افزا قصبے کی سیر کروا رہے ہیں صفدر بخاری۔ لیچورتھ گارڈن سٹی یوں تو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کی کل آبادی 35,000 ہے، لیکن خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس قصبے کو UK کا فرسٹ گارڈن سٹی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور اسے خوبصورت باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ UK کا پہلا راؤنڈ اباؤٹ واقع ہے جو کہ 1909 میں اسی ٹاؤن میں تعمیر کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں آئے روز یہاں نئے نئے ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں انگلش ملبوسات، جیولری کے ساتھ حلال کھانے کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں جسے مقامی آبادی بالخصوص بچے، بوڑھے، عورتیں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس ٹاؤن میں زیادہ انگلش کمیونٹی آباد ہے اور یہ لیوٹن سے 9 میل ساؤتھ ویسٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ صفدر بخاری، 92 نیوز، لیوٹن۔ اسپین کی نیشنل پولیس کے 2 اہلکاروں نے بارسلونا میں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کمیونٹی کے سرکردہ افراد سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ اسپین کی نیشنل پولیس کے 2 اہلکاروں انسپیکٹر رابرٹ مولینو اور انسپیکٹر خوسے مانوئل نے بارسلونا میں پاکستانی قونصل خانے کا دورہ کیا، جس کی دعوت پاکستانی قونصل جنرل علی عمران چودھری نے دی تھی۔ دورے کا مقصد بارسلونا کے سینٹر کے علاقے میں منشیات کے کاروبار میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف 20 جون کو ہونے والے آپریشن کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ گرفتار افراد میں پاکستانیوں کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کا مقصد کبھی بھی خاص طور پر پاکستانیوں کا نام لینا یا پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کرنا نہیں۔ میڈیا خبروں میں تفصیلات بتا سکتا ہے لیکن حکومت کبھی بھی کسی کمیونٹی کو خاص طور پر لیبل نہیں کرتی۔ یاد رہے کہ 20 جون کو ہونے والے بڑے آپریشن کے بعد ہسپانوی اخبارات نے ہیڈ لائنز میں پاکستانیوں کا نام تحریر کیا تھا، جس کے بعد کمیونٹی لیڈران تو خاموش تماشائی بنے رہے، مگر قونصل جنرل علی عمران چودھری نے اعلیٰ پولیس افسران سے متعدد ملاقاتیں کی جن کے مثبت نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ قونصل جنرل علی عمران چودھری نے اس موقع پر پولیس
افسران کو بتایا کہ پاکستانی کمیونٹی محنت کرنے والی، قانون کی پابند اور اسپین سے محبت کرنے والی کمیونٹی ہے۔ وہ منشیات فروشی کے گھرونے کاروبار کی مذمت کرتی ہے۔ قونصل جنرل نے بتایا کہ وہ منشیات کے عادی افراد کے لیے ایک آگاہی پروگرام کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ جرمن پاکستان فورم کا سالانہ اجلاس برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقد ہوا، جس میں نئی تنظیم سازی کی گئی۔ مزید تفصیلات عمران مہر کی رپورٹ میں۔ جرمنی پاکستان فورم کے زیر اہتمام سالانہ بورڈ ممبرز کا اجلاس پاکستانی سفارت خانے برلن میں ہوا۔ سفیر پاکستان جوہر سلیم نے شرکاء کا استقبال کیا اور فورم ممبران کو پاکستان جرمن تعلقات کو مثبت انداز میں فروغ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کے آغاز میں سبکدوش ہونے والے صدر ڈاکٹر سعید چودھری نے گزشتہ 3 برسوں کی کارکردگی رپورٹ پیش کی اور تمام فورم ممبران نے انہیں ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر فورم صدر، نائب صدر اور دیگر بورڈ ممبرز کے چناؤ کے لیے ووٹنگ کروائی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر مشائل جانسن کو فورم کا صدر منتخب کیا گیا۔ پروفیسر جانسن گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان میں آثار قدیمہ، موہنجوداڑو اور ہڑپا پر تحقیقی مقالے شائع کر چکے ہیں اور ان کی اعلیٰ خدمات کی عوض حکومت پاکستان نے انہیں امسال ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ The German-Pakistan Forum exists since 1960. Of course, it primarily is dealing with cultural promotion, and here Pakistan and Germany has a long-standing relation, at least, and not only through the famous Iqbal, who has been studying in Heidelberg. But besides that, always the tradition and cooperation between our both countries was very strong, and this is our desire to support it further for the benefit of both countries. شوائنفرڈ شہر کے میئر سوریا لپڈ اور عمران مہر کو متفقہ طور پر نائب صدر، علی اصغر کو خزانچی اور دوسرے بورڈ ممبرز کو منتخب کیا گیا۔ تمام ممبران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فورم سرگرمیوں کو جرمنی کے طول و عرض میں پھیلائیں گے۔ I would like to make people meet on a day-to-day basis, mainly of course students coming from Schweinfurt where we have an international campus, but also people interested in culture, of course mainly Mohenjo-daro would be our big goals for the next year. ہم لوگ یہاں پر پاکستانی اور جرمن کولیبوریشن کو اور میل جول کو کافی انکریز کریں گے، پروموٹ کریں گے۔ ممبران نے اس بات کا عزم کیا کہ سیاسی افق پر جرمن سیاستدانوں اور وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے فورم سرگرمیوں کو فعال کیا جائے گا اور مالی معاونت کے لیے جرمن بزنس کمیونٹی اور دوسرے اداروں سے رابطہ کر کے مدد لی جائے گی۔ آج جرمن پاکستان فورم کا اجلاس پاکستان ایمبیسی برلن میں ہوا، جس میں تمام بورڈ ممبرز نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ پاکستان جرمن تعلقات کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ عمران مہر، 92 نیوز، پاکستان ایمبیسی برلن، جرمنی۔ پاکستان سرمایہ کاری بورڈ اور بزنس فرانس نے پاکستان اور فرانس کے درمیان باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے 2 طرفہ یادداشت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیں گے پیرس سے راجہ حبیب کی رپورٹ۔ پیرس میں بزنس فرانس کے ہیڈ کوارٹر میں 2 طرفہ یادداشت کے معاہدے پر دستخط کے سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی۔ پاکستان سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے محی الدین حق، سفیر پاکستان برائے فرانس، اور بزنس فرانس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب کرسٹوف نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سفیر پاکستان نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سرمایہ کاری بورڈ اور بزنس فرانس کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں اور کاروباری حضرات کو باہمی تعلقات اور شراکت داری کو فروغ دینے کے موقع میسر آئیں گے، جس میں فرانسیسی سرکاری اہلکاروں، بزنس فرانس کے افسران، سفارت خانہ پاکستان کے افسران، فرانسیسی سول سوسائٹی کے اراکین و دیگر نے شرکت کی۔ بہاول نگر سے مسلم لیگ نون کے MNA چودھری احسان الحق باجوہ نے دبئی میں اپنی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ چودھری احسان الحق باجوہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنے کی پاداش میں ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں FIR درج کی گئی ہے، جس کی وہ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاول نگر سے مسلم لیگ نون کے MNA چودھری احسان الحق باجوہ کے خلاف اینٹی کرپشن میں ہونے والی FIR کے خلاف مسلم لیگ نون UAE کے جنرل سیکریٹری غلام مصطفیٰ مغل، MNA چودھری احسان الحق باجوہ اور دیگر رہنماؤں نے دبئی میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بہاول نگر NA 168 سے 75,000 ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیتنے والے قومی اسمبلی کے دوسرے امیر ترین ممبر مسلم لیگ نون کے MNA چودھری احسان الحق باجوہ کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ انہیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے اور انہیں یقین ہے کہ
इंसाफ जरूर मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि जब PTI की हुकूमत की जानिब से दबाव के बावजूद वो नहीं झुके तो उनको झूठे मुकदमात में फंसा दिया गया। जिस जमीन का केस बनाया गया है उसको नीलामी में खरीदा था, जिसकी तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और उनके तमाम असासे जो पाकिस्तान में और बैरून मुमालिक हैं सब के सब डिक्लेयर्ड हैं और बैरून मुमालिक से कमाए हुए पैसों की मुकम्मल मनी ट्रेल भी मौजूद है। मैंने करोड़ों रुपए 2005 से लेके पाकिस्तान में भिजवाए हैं और वो मैंने पूरा प्रूफ दे दिया। मैंने हर अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है। अगर आपको याद हो कि जब मैं MNA बना था तो जियो में ने और मुख्तलिफ चैनल में ये खबर चलाई थी कि मैं पार्लियामेंट का दूसरा अमीर तरीन MNA हूँ। शायद मैं उस लिहाज से अमीर तरीन नहीं हूँ, लोग बहुत अमीर तरीन होंगे क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी सारी डिक्लेयर की थी। एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि वो जिला बहावल नगर के सबसे बड़े जमींदार हैं। उन पर एक पर्चा पानी चोरी का भी बना दिया गया है जो न सिर्फ झूठ का पुलंदा है बल्कि एक मजाक है। अभी 3 दिन पहले फिर एक दूसरी FIR मेरे खिलाफ दे दी गई है थाना बख्शन खां में। वो क्या FIR है कि मैं नहीं, उसमें 22 मेरे दोस्त भी शामिल हैं कि वहाँ बाजवा साहब पानी चोरी करते हैं। भाई किसी MNA का क्या काम है कि वो पानी चोरी कर रहा है, कोई और नहीं मिला तो एक पानी चोरी की FIR दे दी है। उन्होंने कहा कि इदारे इंसाफ करें। जिला बहावल नगर के मकामी मीडिया की मौजूदगी में मेरी तमाम जमीन की पैमाइश की जाए। अगर 1 इंच जमीन भी मेरे पास नाजायज निकल आए तो वो देनदार हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ तो मुझे नहीं पता, मेरा बिज़नेस आपके सामने यहाँ भी है, यूरोप में भी है और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मेरा बिज़नेस है और मैं पिछले 25-30 साल से यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। तो कभी मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ है। तो मैं कभी ज़मीन पर मैं गया नहीं, मैं खुद काश्त ज़मीन नहीं है। तो 92 एकड़ वहाँ मेरी ज़मीन निकली है, बाकी मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। FIR में इन्होंने लिख दिया कि 83 एकड़ पर बाजवा साहब नाजायज़ काबिज़ हैं। तो मैं मीडिया के तवस्त से अपने एंटी करप्शन के अदारे और दूसरे तमाम अदारों को रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इलाके चिश्तियाँ और ज़िला बहावल नगर का तमाम मीडिया इकट्ठा किया जाए और वहाँ जाकर मेरी जगह की पैमाइश की जाए, मीडिया की सामने उनकी सरबराही में कि पैमाइश की जाए। अगर मेरे पास 1 एकड़ भी नाजायज़ काबिज़ हों तो मेरे खिलाफ जो मर्ज़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इससे पहले कि मुस्लिम लीग नून जेल भरो तहरीक शुरू कर दे, PTI हुकूमत होश के नाखुन ले और मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अमली इक़दामात उठाए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।